السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے اکل حلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ سورہ سبا کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم یا گندے ہوئے آٹے کی طرح ہوتا تھا، جس طرح چاہتے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو موڑ دیتے تھے، تپانے کی کوٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ دراصل داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جو ہے لوہا ان کے لیے بالکل کیا ہے، نرم کر دیے تھے، ہاتھ سے جیسے چاہے موڑ کرتے تھے، جو چاہے چیز بنا سکتے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے تو آپ نے یہ اپنا دستور بنا لیا تھا کہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر رات کو نکلا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں سے جو آپ کو پہچانتے تھے مل کر دریافت کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، تمہاری اس کے متعلق کیا رائے ہے، یہ تمہارا حاکم کیسا شخص ہے۔ سب لوگ ان کی تعریف کرتے اس طریقے سے کہ جو ہے جو چیز ہے، داؤد اچھے آدمی ہیں اور اچھا حاکم ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈ بیک لیتے تھے اپنے تعلق سے، بھیس بدل کے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہ ایک فرشتے کو بھیج دیے انسانی شکل میں۔ داؤد علیہ السلام اس سے بھی پوچھے، اس شخص سے پوچھے جو فرشتے کی شکل میں تھا، جو انسانی شکل میں تھا فرشتہ، کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، اگر ایک بات نہ ہو تو بادشاہ اچھا آدمی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام یہ سنتے ہی خوفزدہ ہو گئے اور دریافت فرمایا، بندے خدا وہ کون سی بات ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ خود بھی بیت المال سے کھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیت المال سے کھلاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام بیت المال سے پیسہ ملتا تھا، پیغمبر تھے، بس وہی اسی سے اپن کھاتے تھے اور اپنے گھر کا بھی خرچہ اسی سے ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں جو ہی جب یہ سنے، فرشتہ بولا کہ اگر انہوں جو ہے ایک کام اگر نہیں کرتے تو بس اچھا تھا، بیت المال سے لے کے نہیں کھاتے تو اچھا تھا۔ اور جب سے داؤد علیہ السلام فوری اللہ سے دعا کرے، کیا دعا کی اللہ سے؟ یا اللہ میرے رزق کا کوئی ذریعہ مقرر فرما دے تاکہ میں اس میں اپنی بھی روزی کماؤں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤں اور بیت المال کا محتاج نہ رہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اور ذرہ بنانا سکھا دیا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، لوہا نرم ہو گیا اور ذرہ بنانا، جو جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا، بنانا سیکھ گیا۔ سب سے پہلے انہوں ہی نے ذرہ بنائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ذرہ کوئی 6000 میں، اس زمانے کے 6000 درہم میں بیچا کرتے تھے، 2000 اپنے لیے خرچ کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بقیہ 4000 غربا وغیرہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہی ہے کہ پیغمبر بھی کیا ہے، اکل حلال کی طرف رہتے تھے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اسلام کے جو ہے 5 فرائض ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بعد میں ایک چھٹا فرض ہے حلال کمانا، یہ بھی ایک فرض و فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس کے بارے میں بہت فکر مند رہنا۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو دین کے لیے پورا ٹوٹلی وقف ہیں، ان کے لیے کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے بیت المال سے لینا یا اس طریقے سے انتظام کرنا۔ مگر یہاں پہ ایک واقعہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، اپنے رزق کا انتظام کرتے رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ مطمئن نہیں ہو جانا کہ میں بہت بڑا اچھا آدمی ہوں، میں پیغمبر ہوں، لہذا میں بادشاہ ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، میری کوئی غلطی بتا سکتا ہے، نہیں۔ ہمیشہ اپنے بارے میں فیڈ بیک لیتے رہنا، یہ بھی ایک مومن کی صفت بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں پھر اصلاح بھی کرنا، پھر اپنے اندر کوئی اگر آپ کے ہمارے اندر غلطی بتایا ہے تو اس کو اگر وہ واقع ہے تو برابر اس کو قبول کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا اور پھر اپنی اصلاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ میرا کام ہے کہ میں میرا تزکیہ کرنا، اپنا تزکیہ کرنا۔ میں کیا ہے، آنکھیں سامنے ہیں، صرف سامنے والے دوسروں کو دیکھتا ہوں، انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں غلط ہے، انہوں غلط ہے، انہوں غلط ہے، میں بہت اچھا نہیں۔ ہمیشہ اپنے بارے میں بھی سوچتے رہنا اور اپنے عیب چونکہ اپنے کو نظر نہیں آتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔